الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا اللہ سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان اور ہو گیا من الکافرین انکار کرنے والوں میں سے وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت رہو تم وزوجکا اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے رغدن بفراغت حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور قریب نہ جانا ہذہ شجرۃ اس درخت کے فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس درخت کے سبب ہا ضمیر جو ہے نا درخت کی طرف راجع ہے اس درخت کے سبب فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو مما ان نعمتوں سے کانا یہ دونوں تھے فیہ جن میں وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے عدو دشمن ہو ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے وہ متاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک خاص وقت تک جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو زمین میں اپنے شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے خلیفہ بنا لیا نائب بنا لیا اور فرشتوں نے جو حکمت پوچھی وہ بھی بتا دی کہ آدم کو صرف اختیارات نہیں دیے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ اس کو دونوں قسم کا علم بھی دیا جائے گا وہ علم جو الہامی علم ہے یعنی جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور وہ علم جو اکتسابی علم ہے جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے جس کو ہم سائنسی علوم کہتے ہیں یہ دونوں قسم کے علوم بھی اس کے پاس ہوں گے جس کی وجہ سے وہ زمین پر خلافت کا نظام چلائے گا اور ہر بندہ خلیفہ ہوگا کوئی اپنے صرف وجود کا خلیفہ ہوگا، اپنے وجود پر اللہ کے احکامات کو
جاری اور ساری کرے گا، کوئی اس کے ساتھ اپنے گھر کا بھی خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا کہ اللہ کے احکامات کو اس گھر کی چار دیواری کے اندر چلانا اس کی ذمہ داری ہوگی، اور کوئی کسی ملک کا خلیفہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر اللہ کے احکامات کو عملاً جاری کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ جو یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار خلیفہ ہوگا، اور جو کام نہیں کرے گا تو وہ باغی اور سرکش خلیفہ ہوگا۔ رہے گا خلیفہ ہی، یہ نہیں ہے کہ اگر احکامات نہ مانے یا اس کے خلاف زندگی گزاری تو کوئی مالک بن جائے گا۔ ہاں اللہ اس کو ایک خاص وقت تک مہلت دے گا، اس کے بعد اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کی سزا کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تو نے کیوں نہ کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں بڑا ہوں اسے تو نے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، اور مجھے آگ سے بنایا، اور آگ گارے سے برتر ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو سجدہ نہ کیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ سب سے پہلے اس آیت میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم کیوں دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سجدہ کیا مخلوق کو جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں ہماری جو شریعت کا حکم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی قسم کا سجدہ کسی بھی انسان کو یا کسی پتھر کو یا کسی بھی مزار کو کرنا شرعاً حرام ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے ادوار میں، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی احترام کے لیے سجدہ لوگ بادشاہوں کو کرتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا، اور یہ آدم کو بھی سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن سب سے بہترین توجیہ ان مفسرین کی ہے جو کہتے ہیں کہ سجدہ کسی صورت میں بھی کبھی بھی جائز نہیں رہا، یہ اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اور عربی کے اندر سجدہ کے 3 معنی استعمال ہوئے، خود قرآن میں ہوئے ہیں۔ ایک ہے حکم ماننا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے وہ ہر چیز سجدہ کر دی جو آسمان و زمین میں، یعنی درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انسانوں کی طرح انہوں نے سجدہ کیا ہو نا۔ ستارے سیارے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے، یسجدان، ستارے، درخت، ہر قسم کی چیز اللہ کو سجدہ کر رہی، یعنی اس چیز کے لیے اللہ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہی ہے۔ سجدہ اطاعت فرما برداری کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا سجدہ کا معنی ہے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا۔ جس طرح ہمارے ہاتھ یہ جھکنا تو نہیں چاہیے ویسے، لیکن بعض لوگ کسی بڑی شخصیت کو جب ملتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس طرح جھک جاتے ہیں، احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہیے۔ یہ جھکنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، لیکن جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا سجدہ وہ ہے جو ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں۔ ان تینوں کو قرآن نے سجدہ کہا ہے۔ ممکن ہے فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہو وہ اس طرح کا نہ ہو کہ جس طرح نماز میں سجدہ ہوتا ہے، وہ محض عاجزی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کوئی فعل کیا ہو، تھوڑے سے جھک گئے ہوں اور اس بات کا اظہار کر لیا ہو کہ ہم اس خلیفہ کے ماتحت ہوں گے۔ فرشتوں کو اور جنات کو جو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب با اختیار انسان ہوگا، خلیفہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اس کے کارکن ہیں یہ فرشتے اور باقی مخلوقات۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا کہ انسان کو بحیثیت حاکم، یعنی نائب کی حیثیت سے حاکم میں بنا کر بھیج رہا ہوں، اور تم نے اس کی ماتحتی اختیار کرنی ہے۔ اس حدود کے اندر جو فرشتے اللہ کے لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی انسان کی ماتحتی اختیار کرنی ہے، اور انسان جو کچھ کرے گا، چاہے اچھا کرے یا برا کرے، اس کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ ایک خاص وقت تک پکڑنے کا وقت آئے گا تو پکڑ لیا جائے گا،
اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی. یہ اگر چوری کرنے کے لیے جائے تو پھر بھی تم نے معاونت کرنی ہے, اور جہاد کے لیے جائے تو پھر بھی معاونت کرنی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے تو وہ ہیں جو کرامن کاتبین ہیں نا, ان کا کام تو صرف اعمال نوٹ کرنا ہے, لیکن سینکڑوں فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کے کاموں کے اندر اس کی معاونت کر رہے ہیں. وہ کام اچھائی کیوں یا برائی کیوں, چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اس کی مثال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا سمجھائی ہے کہ اس کی مثال اس طرح کہ کسی ملک کا فرماندروا حاکم کسی ضلع کے اندر کوئی حاکم بھیجتا ہے, مثلا ڈی سی بھیجتا ہے, تو وہاں کی جتنی پولیس ہوگی اور حکومت کے سرکاری جتنے لوگ ہوں گے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ اس ڈی سی کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اب اگر وہ غلط کاموں میں بھی ان کو استعمال کر رہا ہے تو پولیس تو اس کی ماتحت ہے, لیکن یہ ابدی نہیں ہوتا. جب اس کی سرکشیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو اوپر سے آرڈر آتا ہے, اسی پولیس کو آتا ہے کہ اپنے اس حاکم صاحب کو ہتھکڑی لگاؤ اور اس کو جو ہے نا مرکز کی طرف بھیج دو. تو وہی کارندے جن کو وہ استعمال کرتا ہے وہی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مجرم کی حیثیت سے مرکز کو بھیج دیتے ہیں. تو انسان کی بھی صورتحال اس دنیا کے اندر یہی ہے. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو فرشتے اس کی معاونت کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, وگرنہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے کوئی کام کرنا ممکن ہی نہ ہو. تو سجدے کا مطلب یہ تھا کہ اب تم نے اس حضرت انسان کی اطاعت کرنی ہے, یہ زمین کا خلیفہ ہے, اس کی اب ڈیوٹی ہے کہ زمین پر بھی اپنے آپ پر بھی جہاں اس کا اختیار ہو اللہ کے احکامات کو عملاً یہ جاری کرے. وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے سے نہیں جاری کرنا چاہتا, انسانوں کے ذریعے سے جاری کرنا چاہتا ہے. تمام فرشتوں نے دوسرے مقام پر آتے ہیں, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس کا معنی ہے, مفسرین کہتے ہیں اس کا نام تو عزازیل تھا, ابلیس اس کا لقب ہے. ابلیس کا معنی ہے انتہائی مایوس. گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی سے سرکشی کر کے اللہ کی رحمت سے یہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا. اگر توبہ کر لیتا تو اس کے پاس راستہ تھا توبہ کا. دیکھیں آگے آپ دیکھیں گے کہ غلطی آدم سے بھی ہوئی, ابلیس سے بھی ہوئی, دونوں سے ہوئی. ابلیس کو سجدے کا حکم دیا, اس نے نہ کیا. آدم سے کہا گیا کہ درخت کے قریب نہ جان, اس کا پھل کھا بیٹھے. ظاہر غلطی دونوں نے کی, لیکن ابلیس کو جب اللہ نے احساس دلایا کہ تو نے غلطی کی ہے, وہ اکڑ گیا. کہتے ہیں دلائل شروع کر دی, میں نے غلطی نہیں کی, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. اللہ کے حکم کے سامنے دلائل شروع کر دیے. یہ ابلیس کا طریقہ ہے, راندہ درگاہ ہوا. اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو آدم و حوا دونوں نے رونا شروع کر دیا, اللہ کے سامنے معافیاں شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں کل جو پڑھیں گے اس میں آتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہم کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ تو مہربان ہستی ہے نا. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اس کی طرف ایک بالش جاتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آ جاتا ہے. ایک انسان ایک گز اللہ کی طرف جاتا ہے, اللہ 2 گز آتا ہے. اور انسان چل کر آتا ہے, اللہ دوڑ کر اس آدمی کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی خود ہی سکھا دیے کہ تم کو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. غلطی ہونی ہے, خطا انسان خطا کا پتلا ہے, لیکن آدم علیہ السلام کا راستہ یہ جو ہی احساس ہو جائے تو آدمی غلطی پر ڈٹ نہ جائے, دلائل نہ تلاش کرے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے, بلکہ سیدھا سادہ اعتراف کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگ لے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ابلیس اصل میں جنات, یہ تو تمام مفسرین کی رائے ہے کہ جنات میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. خود سورہ کاف کے اندر فرمایا کان من الجن, لیکن اپنے علم اور عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ اس کو فرشتوں کا بھی استاد بنا دیا. یہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا. لیکن بعض اوقات یہ چیزیں انسان کے لیے غرور کا باعث بھی بن جاتی ہیں. اپنے آپ کو ایک چیز آدمی بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی یہ تکبر آ گیا کہ میں فرشتوں کا استاد ہو کر اور یہ مٹی کا پتلا جو کل اللہ نے بنایا اور مجھے کہا جائے اس کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا.
ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک، رہو تم اور تیری بیوی جنت میں۔ یہاں دیکھیں قرآن کی مزاج یہ ہے کہ قرآن اختصار کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی لمبی بات کو مختصر بیان کرتا ہے۔ یہاں اگر قرآن یہ کہتا نا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنَا، اے آدم تم دونوں رہو، اسکنا اس کا معنی ہے تم دونوں رہو۔ آگے وَقُلَا جس طرح تم دونوں کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا لَا تَقْرَبَا، سب میں یہ الف آ رہا ہے۔ الف یہ تثنیہ کی جو ہے نا صیغہ ہوتا ہے، تم دونوں یہ کرو تم، لیکن یہاں اللہ نے کہا اسکنا کی جگہ کہا اسکن انت وزوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ اس سے نکالا ہے کہ قرآن نے لمبا کیوں کیا بات کو مختصر کی بجائے، یہ بتانے کے لیے کہ سکونت خاوند اور بیوی، سکونت خاوند جہاں چاہے گا وہاں ہوگی، بیوی کے پیچھے بیوی کی مرضی نہیں ہوگی۔ بیوی اگر کہے میں شہر میں رہنا چاہتی ہوں اور خاوند کہے دیہات میں، تو بیوی کو دیہات میں رہنا پڑے گا۔ خاوند چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں رہوں، بیوی کہتی ہے میں امریکہ میں رہتی ہوں، بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ رہائش کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خاوند کو دیا ہے، باقی کھانے پینے کی چیزوں میں تو سارے مشترک ہوں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بجائے آسان ایک مختصر بات کہنے کہ اسکنا کا میں نے تم دونوں رہو، تو اس کا بھی یہی مطلب تو اور تیری بیوی رہے، لیکن اس کو علیحدہ کر کے اصل میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ سکونت کا اختیار بہرحال خاوند کے پاس ہوگا، بیوی کے پاس نہیں ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں، ان باغات میں۔ رغدن کا معنی ہوتا ہے بفراغت۔ بفراغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی روک ٹوک نہ ہو، جتنی مرضی ہو آدمی چاہے۔ مثلا یہاں کھانے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے، ایک آدمی جتنی مرضی ہے چاہتا ہے کھائے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کھا لے اور اس کو پھر روک دیا جائے۔ حیث شئتما کا معنی ہوتا ہے جہاں سے تم چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانے اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت کے اندر رکھا، اس لیے نہیں رکھا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں، اس لیے رکھا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تمہاری منزل یہ ہے، اصل گھر تمہارا یہ ہے، اور یہ بھی احساس دلایا جائے کہ شیطان ابلیس جو خود جنت سے نکل گیا ہے نا، تمہیں بھی اس سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، اور ہمیشہ گناہ کو خوبصورت شکل میں پیش کرے گا۔ یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ قرآن کہتے ہیں زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، لوہا زنگ آلود لو، اوپر سونے کا پانی چڑھا دیں اور نظر سونا ہے۔ ہمیشہ اب ابلیس، اس نے پہلی کوشش بھی یہی کی، آدم اور حوا کو اس درخت کے ذریعے سے اس طرح پھسلایا کہ ان کے پاس آیا اور انہیں دلائل دیے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ادھر ہی رہو گے اسی باغات میں، اور اگر نہ کھائے تو یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ لازمی بات ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ اللہ نے جب ہمیں منع کیا ہے تو دلائل دیے ہوں گے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے ممکن یہ دلیل دی ہو کہ تم سمجھے نہیں، تم جب نئے نئے آئے تو اللہ نے منع کیا تھا کہ تم نہ کھاؤ، اب تم پرانے ہو گئے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے دلائل دیے کہ وہ مطمئن ہو گئے، اس گویا گناہ کو اس انداز میں پیش کیا کہ تم ہمیشہ ان باغات کے اندر رہو گے۔ آج بھی جتنی ترغیبات ہیں شیطان کی، ہمیشہ ہر چیز کو اس نے خوبصورت شکل میں بنایا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے قتل کو بھی جو ہے اس انداز میں بنایا کہ گویا یہ کام کرو گے تو تمہاری زندگی خوشحال ہوگی۔ تو بہرحال ان ترغیبات سے بچنا، قرآن نے یہ تاریخ اس لیے بیان کی ہے کہ جس طرح آدم کے ساتھ اس نے کیا تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا، اور وہ یہ ہتھیار استعمال کرے گا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قرآن نے اس درخت کا نام نہیں لیا، اور نہ نام لینا ضروری ہے۔ اس درخت کے اندر کوئی بری خاصیت نہیں تھی، محض امتحان کے طور پر یہ کہہ دیا کہ اور سارے درختوں کے پھل کھانا لیکن اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا۔
لیکن یہاں بھی قرآن نے بات کو ذرا لمبا کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز سے انسان کو بچنا ہو اس چیز کے قریب بھی وہ نہ جائے، قریب جب جائے گا تو اس چیز کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر آدم اور حوا اس درخت کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے تو یہ گناہ نہیں تھے اس پر، اصل تو مسئلہ یہ تھا اس کا پھل نہیں کھانا ہے نا، لیکن کہا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک آدمی حرام چیز کے قریب رہے تو حرام میں وہ گرفتار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس کی پرائیویٹ چراگاہ ہوتی ہے جس میں اور لوگوں کے جانوروں کا داخل ہونا ممنوع ہوتا ہے۔ فرمایا جو جانور اس بادشاہ کی پرائیویٹ چراگاہ کے کنارے پر چرے گا ایک دن اس کے اندر بھی وہ داخل ہو ہی جائے گا۔ اس لیے جو لوگ گناہوں کے کناروں پر رہتے ہیں آخرکار وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جہاں گناہ ہو اس سرحد سے جب آدمی دور رہے تو اس گناہ سے بچنا بھی ممکن بھی ہو جاتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، جب آدمی قریب نہیں جائے گا تو بچ جائے گا، قریب جائے گا تو بہرحال خطرہ پیدا ہو جائے گا، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حکم توڑو گے تو ظلم کرو گے۔ قرآن نے گناہ کو ظلم کہا ہے۔ جب بھی ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کا عربی میں معنی اختلفی۔ جب بھی کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو 3 قسم کی اختلفیاں کرتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اختلفی کرتا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک بندہ اس کی فرمانبرداری کرے، اور جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ کی اس حق کو وہ طرف کرتا ہے، اس کی سرکشی کرتا ہے۔ یہ گویا اللہ کی اختلفی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری قوتیں دی ہیں، مثلا اس کو اعضاء دیے ہیں، سینکڑوں فرشتے اس کی معاونت کر رہے ہیں، بہت سارے انسان بعض اوقات انسان کے کام میں اس کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی ساری مخلوق پر ظلم کرتا ہے جب بھی گناہ کرتا ہے۔ ایک آدمی چوری کے لیے جا رہا ہے اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ان فرشتوں کی اختلفی کر رہا ہے، اپنے اعضاء کی اختلفی کر رہا ہے، اور بہت ساری قوتوں کی اختلفی کر رہا ہے۔ یہ دوسری اختلفی ہے۔ اور تیسری اختلفی خود اپنے وجود کی اختلفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اس دنیا میں اس کو بھیجا، اس وجود کا اس پر حق یہ تھا کہ اس سے اللہ کی اطاعت کروا کہ ہمیشہ جنت کے اندر اس کو وہ بھیجنے کا سبب بنتا، لیکن یہ ظالم اس دنیا کے اندر گناہ کر کے اپنے وجود کو جہنم کی آگ کے سپرد کر رہا ہے، اپنی جان کی بھی اختلفی کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے جہاں بھی گناہ کو ظلم کہا ہے، اور شرک چونکہ سب سے بڑا گناہ ہے تو اس کو کہا ان شرک لظلم عظیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے سبب، فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان نعمتوں سے جن میں یہ تھے۔ سورۃ میں آتا ہے کہ نہ گرمی تھی، نہ دھوپ تھی، نہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ تھا، ہر چیز وافر تھی، ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی، نہ بیماری تھی، لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، جس کی وضاحت آگے سورۃ وغیرہ میں آئے گی، اور انہیں اس پر آمادہ کر لیا کہ جس کی وجہ سے ان دونوں نے درخت کو کھا لیا۔ قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ درخت کھانے کا کام، اس کا پھل کھانے کا کام آدم و حوا دونوں نے کیا۔ اسرائیلی روایات میں ہے کہ ابلیس نے حوا کو آمادہ کیا اور حضرت حوا نے آدم کو آمادہ کیا، اور پھر آدم اور دونوں نے پھل کھا لیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک عورت کو انتہائی ایک رذیل قسم کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے۔ قرآن نے آ کر اس بات کو جو ہے نا ثابت کیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ذرا تاریخ تو اٹھا کر دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دن پہلی دفعہ دنیا کے اندر عورت کو انسان جو ہے نا مانا گیا۔ فرانس کے اندر کانفرنس ہوئی اور اس میں پہلی دفعہ کہا کہ عورت جانور نہیں ہے، انسان ہی، پہلی بار۔ لیکن پھر بھی ایک طویل عرصے تک عورت کو حقوق نہیں دیے گئے، ذلیل اور رسوا کیا گیا اسے، اور اسے کہا گیا کہ یہ دوزخ کا دروازہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان نے تکلیف اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور قرآن نازل ہوا اور دنیا کی غلط فہمی دور کی کہ ابلیس نے ہوا کو نہیں دونوں کو پھسلایا تھا، اور دونوں اس کی ترغیب میں آ کر انہوں نے اللہ کی حکم انہوں نے جو ہے نا اس کو اللہ کے حکم کو توڑا، لیکن دونوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اور پھر دنیا میں جب انسان آیا تو مجرم کی حیثیت سے نہیں آیا، اللہ کا خلیفہ بن کر آیا۔ معافی وہاں ہو چکی تھی۔ یہ جو لوگوں کا تصور ہے نا کہ زمین کے ایک سرے پر آدم کو ڈال دیا اور دوسرے پر ہوا کو، اور پھر ملتے ملتے میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور اللہ نے توبہ قبول کی، غلط تصور ہے۔ توبہ اسی وقت قبول ہو گئی جب جنت کے اندر ہی تھے، جب جسم ننگے ہو گئے، جنت کے پتے ڈالے اپنے اوپر اور رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو معاف کر دیا، اور زمین پر بحیثیت مجرم نہیں، بحیثیت اللہ کی زمین کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پھر بھیجا۔ فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پھسلا دیے شیطان نے، انہا، اس درخت کے سبب، فَأَخْرَجَهُمَا، نکلوا دیا نعمتوں جن میں یہ تھے، اور ہم نے کہا اِبْتُوا، اتر جاؤ تم میں سے بعض کے دشمن ہو، یعنی آدم کی اولاد اور ابلیس کی اولاد آپس میں دشمن ہوگی، حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، ابلیسی طاقتیں اور جو ہے نا نیکی کی طاقتیں ہمیشہ دست و گریبان ہوں گی۔ یہ جس کو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کہا ہے نا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ شیطان اور اس کی ذریت چاہے انسانوں میں ہو یا جنات میں سے، وہ پوری کوشش کرے گی کہ انسانوں کو گمراہ کر کے جہنم میں وہ لے جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے، إِلَىٰ حِینٍ، خاص وقت تک، یعنی زمین میں تمہارا ٹھہرنا ایک عارضی ہے، مستقل نہیں ہے۔ مستقل تمہارا مقام یہی جنت ہے جہاں تم نے آنا ہے، لیکن اب اس نے آنا ہے جو اپنی فرمانبرداری کو دنیا کے اندر ثابت کرے گا کہ میں اللہ کا نافرمان نہیں بلکہ فرمانبردار خلیفہ ہوں۔ جو ثابت کر لے گا تو اپنے اس اصل مقام پر آ جائے گا۔ آپ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ایک شہر ہو نا، اور اس میں بڑے بڑے محلات ہوں، باغات ہوں، اور لوگوں کو کہا جائے کہ جگہ تمہارے رہنے کی تو یہی ہے، لیکن تمہیں کچھ وقت کے لیے صحرا میں بھیجا جائے گا، تم نے کچھ گھنٹے یا کچھ دن وہاں گزارنے ہیں، کچھ لمحے وہاں گزارنے ہیں۔ اگر وہاں تم نے اپنی اہلیت ثابت کر لی، اپنی فرمانبرداری ثابت کر لی، تو یہ تمہارے اپنی اصل گھر ہے، اس میں آ جاؤ گے۔ اگر نہیں کی تو پھر جیل کے اندر بھیج دیے جاؤ گے۔ زمین پر انسان کے آنے کا یہی معاملہ ہے۔ اصل انسان کا گھر جو ہے نا وہ جنت ہے، اور جنت جو اس کے اہل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ ایک آدمی جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی، حدیث میں آتا ہے 11 زمینوں کے برابر ہوگی، اور اس پوری اس جو جنت ہوگی اس کا مکمل کنٹرول اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان نعمتوں کا ذکر کیا جو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصور آ سکتا ہے نا، پھل ہوں گے، نہریں ہوں گی، لیکن کیا جنت میں صرف یہی کچھ ہوگا کہ آدمی کھائے گا پیے گا؟ نیند بھی تو نہیں آئے گی نا کہ سو کر وقت گزار لے، موت بھی نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے منصوبے ہوں گے، ایک انسان نے بڑی بڑی بادشاہتیں قائم کرنی ہوں گی، لیکن وہاں کوئی شیطان نہیں ہوگا، نہ کوئی نفس امارہ ہوگا، نہ کوئی اللہ کی خلاف ورزی ہوگی، اور نہ نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی۔ انسان ارادے کرے گا جس طرح اللہ ارادہ کرتا ہے، اور چیزیں ہوں گی، ارادے کرے گا اور جنت کی نہریں وہاں سے کہیں دوسری طرف منتقل کرنا چاہے ہو جائیں گی۔ درختوں کے پھلوں کو اگر قریب لانا چاہے ارادے سے، بس سوچے گا اور اس کے مطابق درخت اس پوزیشن پر آ جائیں گے جس پوزیشن پر وہ چاہے گا۔ بڑے بڑے کام ہوں گے، بڑی مصروفیتیں ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں بوریت ہوگی تو بوریت نہیں ہوگی، جنت کا ہر لمحہ حسین ہوگا، اس کے اندر کوئی تکلیف دہ نہ بات سننے کو ہوگی، نہ منصوبوں کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی۔ آج تو دنیا میں اگر دین کے غلبے کے لیے آپ کام کریں تو آپ کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں نا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں بڑی بڑی بادشاہتیں ہوں گی، اور ملکن کبیرہ قرآن نے سورہ دار کے اندر کہا ہے، بڑی بڑی بادشاہتیں جنتیوں کو دی جائیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کر یہاں اپنی پراپرٹی بناتا ہے، اپنے کاروبار کو ترقی دیتا ہے،
اور اپنی زندگی کے بالکل اختتام پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ ایک بہت ہی بوڑھے آدمی نے، جس کی عمر میرے خیال میں 80 سال سے اوپر ہے، اس نے مجھے کہا کہ گاؤں میں کوئی بڑی زمین کا ٹکڑا فروخت ہو تو مجھے خبردار کرنا ہے۔ تو مجھے بڑا احساس بھی ہوا، میں نے کہا کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، اصل مقام کچھ اور ہے، صحرا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے، اس صحرا کے اندر بس اس چکر میں ہے کہ کس طرح بڑی بڑی پراپرٹی بنا لوں، اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جب جاتا ہے تو سوائے 3 کفن کے ٹکڑوں کے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ اس لیے کہا کہ زمین تمہاری قیام گاہ نہیں ہے، مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس طرح مسافر جاتے ہیں نا تو راستے میں کسی سرائے میں، کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ نے کراچی جانا ہے، راستے میں ملتان میں آپ کی رات آ گئی، آپ ٹھہر گئے، یہ آپ کا مستقر ٹھکانہ ہے۔ اور متاع الاخرین، یہ چیزوں سے جو فائدہ اٹھانے بھی خاص وقت تک ہے۔ پوری زمین کے لیے قیامت کا وقت ہے، اور ہر آدمی کے لیے موت کا وقت ہے۔ ہر آدمی کی اپنی قیامت موت ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت جو ہے نا قائم ہو گئی۔ اب ذرا آپ سوچیں، قرآن نے تو یہ ہمیں حقیقت بنائی، لیکن انسان کیسے بھول گیا۔ اسی لیے کہا انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے انسان۔ آیا تھا کس کام کے لیے اور سمجھ کیا بیٹھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، بفراغت، حیث، جہاں سے، شئتما، تم چاہو، ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، ہذه الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ فازلہما، پس ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت کے سبب، فاخرجہما، پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، ان انعامات سے، کانا، یہ دونوں تھے، فی، جن میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہو، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک خاص وقت تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، واجرنا من خزي الدنیا عذاب الآخرہ۔ یا رب العالمین، ہمیں ابلیس کے ترغیبات سے بچا، یا رب العالمین، اس ازلی دشمن کا ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مقابلے میں تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔